السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال بھائی کا کہ کیا دکان میں نماز ہوگی؟ میرے بھائی، مرد کے لیے، مردوں کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ اذان سنیں اور نماز کے لیے مسجد میں پہنچیں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، معقول عذر ہو۔ مرد کے لیے، مردوں کے لیے نماز کا ادا کرنا با جماعت مسجد میں آ کر یہ فرض ہے، ورنہ بصورت دیگر نماز ہی نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ میں کتاب المساجد حدیث نمبر 793 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، اور یہی روایت صحیح ابن حبان میں 2064 پر، اور یہی روایت مستدرک حاکم میں 894 پر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے اور سن کر نہ آئے، یعنی اذان سنے اور سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، تو اس کی نماز نہیں مگر کسی عذر سے۔ تو جو شخص دکان میں نماز پڑھتا ہے، جو شخص دکان میں نماز پڑھتا ہے یا گھر میں نماز پڑھتا ہے یا کہیں بھی، اور بغیر کسی معقول اور شرعی عذر کے وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، تو ایسے بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نابینا شخص کو بھی، نابینا صحابی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اذان سنے اور مسجد کو نہ آئے۔ اور صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب صلاۃ الجماعہ حدیث نمبر 644 اور مسلم کے اندر 651، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو یہ قبضہ قدرت والی بات گھڑنتو ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، یعنی آگ جلانے کے لیے لکڑی وغیرہ، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کروا لے، پھر میں ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان بے نمازیوں کو یا مسجد میں نماز کے لیے نہ آنے والوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں سے دل برداشتہ ہو کر طائف والوں کی طرف امید لگا کر گئے۔ مکہ کا موسم انتہائی گرم موسم ہے، لوگ بھی بڑے گرم طبیعت کے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امید لگا کر گئے کہ شاید طائف جا کر کچھ بات بن جائے۔ طائف کا علاقہ مکہ سے انتہائی اونچائی پر ہے اور انتہائی یخ بستہ ٹھنڈا علاقہ ہے، یعنی جب ہم طائف جاتے ہیں تو گرمیوں کے اندر بھی طائف کے اندر بہترین ٹھنڈا موسم موجود ہوتا ہے۔ طائف جاتے ہیں، مکہ میں بارشوں کا نام نہیں ہے، لیکن طائف شہر کے اندر یا طائف کے اندر جناب وقتاً فوقتاً بارش ہو رہی ہے۔ تو حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس گئے، لیکن طائف والوں نے اہل مکہ سے بھی برا سلوک کیا، اور اس برے سلوک کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ طائف والوں کے لیے بد دعا کی، نہ طائف والوں کا ہلاک ہونا پسند کیا۔ ہاں جی، اگر آپ یہ پسند کر لیتے تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر ان اہل طائف کو پہاڑوں کے بیچ میں یوں پیس کر رکھ دیتے جیسے گندم چنا جو چکی میں پیس کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب صلاۃ الجماعت کے اندر کون ہیں؟
وہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو رب رحمان نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو کل جہان والوں کے لیے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں، آگ جلانے کے لیے ایندھن، لکڑی ہے، تیل ہے وغیرہ، اور پھر بے نمازیوں کو یا مسجد میں نماز کے لیے نہ آنے والوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں، جلا ڈالوں۔ حالانکہ مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے ارادہ تو یہ کیا کہ ان مسجد میں نہ آنے والوں کو، نماز با جماعت میں شامل نہ ہونے والوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا کر جلا ڈالوں۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ پیارے نبی علیہ السلام وہی بغیر نطق نہیں کرتے، آپ کا بولنا بذریعہ وہی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ پیارے نبی علیہ السلام جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ وہی کے ساتھ ہی کہتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ نماز میں جماعت میں حاضر نہ ہونے والوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ آپ دکان ہے تو آپ کی دکان کو آپ سمیت آگ لگا دی جائے۔ آپ کہیں کھیل کود میں ہیں تو آپ کو آپ کے کھیل کود سمیت آگ لگا دی جائے۔ آپ گھر میں ہیں تو آپ کو آپ کے گھر سمیت آگ لگا دی جائے۔ لیکن چھوڑ دیا کیونکہ گھر میں خواتین بھی تو ہیں، گھر کے اندر ساز و سامان بھی تو ہے، گھر کے اندر معصوم کم عمر بچیاں اور بچے بھی تو موجود ہیں، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ یا بچوں اور عورتوں کے سر سے آستانہ چھن جائے، آشیانہ چھن جائے، تو یہ بھی تو ان کا قصور نہیں تھا۔ تو پیارے بھائیوں، ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے۔ ہم تو مرد ہو کر مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیں تو کیا بنے گا ہمارا؟ امیر المومنین جناب حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گھر والی نماز فجر بھی مسجد میں آتی، نماز عشاء بھی مسجد میں آ کر پڑھتی۔ اب ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ چوڑیاں لے کر پہن لینے کا مقام ہے کہ یہ مرد ہو کر گھر بیٹھا ہے اور دکان میں بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ نے آپ کو دکان کے لیے پیدا کیا تھا؟ اگر اسی طرح صرف کھاؤ پیو تے مر جاؤ پھر تو جانور کافی تھے۔ حالانکہ ان کی زندگی کا مقصد بھی فقط کھانا پینا تے مر جانا نہیں ہے۔ اللہ نے جانور بنائے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ ہماری گائے ہم سے کھاتی ہے، پیتی ہے، خدمت مانگتی ہے، تو صبح شام ہمیں دعا بھی دیتی ہے۔ ایک کتا ہے، ایک کتا ہے، وہ کتا جس گھر میں ہو، جناب حضرت جبریل، جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے، جبریل نے کہا، جس گھر کے اندر کتا موجود ہو۔ حضور فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ اب بتائیے، وہ کتا بھی صرف کھایا پیا تے مر گیا نا، اتنا مقصد اس کی زندگی کا نہیں ہے۔ تو سوچئے ذرا، اللہ نے آپ کو دکان کے لیے پیدا کیا تھا، کھاؤ پیو کماؤ مر جاؤ بس۔ کتا بھی میرے بھائیوں اگر مالک کا کھاتا ہے تو ساری رات وہ جاگ کر مالک کے مکان کے باہر بیٹھ کر پہرا دیتا ہے۔
اللہ اکبر. اگر کتا بھی اپنے مالک کا کھاتا ہے تو اپنے مالک کے ریوڑ کی، جانوروں کی حفاظت کرتا ہے. ارے تجھے تو اے انسان اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. تجھے تو اللہ نے، اولاد آدم کو تو اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید ہمارے پیدا کرنے کا مقصد تھا صبح جناب سویرے سویرے ہم دکان پر آئیں اور رات کو وہاں جا کر گھر چلے جائیں. کما لیا، اب گھر جا کر کھا لیا تو پخانہ پیشاب کر کے ڈکار مار کے سو گئے. اللہ کے بندے، آزان کیوں دی جاتی ہے؟ اگر نماز گھر میں مردوں کے لیے پڑھنا الاؤڈ ہوتا، یہ آزان کیوں دی جاتی ہے؟ اگر نماز گھر میں اور دکان میں پڑھنا الاؤڈ ہوتا تو یہ آزان کیوں دی جاتی ہے؟ یہ کیوں مؤذن 5 وقت کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ مؤذن تو کہتا نا کہ بس چلو جی جتھے ہو اتھے نماز پڑھ لو. مؤذن بلا رہا ہے آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کو. تو بھائی جب آزان ہو گئی، یاد رکھ لو، اگر دکان میں ہو گھر میں ہو تمہاری بربادی ہے، تمہارا ستیہ ناس ہے، تمہارا کباڑا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. ہاں جی، کامیابی یہ ہے کہ ادھر آزان ہو اور ادھر آپ مسجد میں ٹھک لگو، فوراً پہنچو. یہ کامیابی ہے. ہم نے سمجھا کہ نہیں دکانداری کر لیں تو یہ کامیابی ہے. شاید دوستوں اور بچوں اور بیویوں اور گھر والوں کے ساتھ شپ گپ لگا لیں. ہے جی، ہماری گپ شپ کی وجہ شپ گپ ہوتی ہے نا. ہم نے سمجھا کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب رحمان نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. کوئی مخلوق اللہ نے عبث اور بیکار نہیں پیدا کی. یہاں تک کہ ایک مکھی ہے نا، اگر وہ آپ کے لیکوڈ میں، چائے میں، دودھ میں گر گئی، اس کے ایک پر میں شفا، ایک میں بیماری ہے. اب حضور نے فرمایا اسے ڈبکی دے کر نکالو. یہ مچھر ہے، ہمیں کاٹتا ہے، درد ہے، تکلیف ہے، ملیریا ہے، پتہ نہیں ڈینگی ہے، کیا کیا بلائیں ہیں. ان مچھروں اور مکھیوں کو اللہ نے بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا. اے آدم کے بیٹے، تیرے باپ کو اللہ نے خلقتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے تیرے پیدا کرنے کا اتنا بندوبست کیا کہ اللہ نے ہماری ماں کو ہمارے باپ کی بائیں طرف کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. سبحان اللہ. کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہو؟ یہ صرف آدم کا اعجاز ہے. یہ صرف آدم کا مقام ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا کہ اللہ نے پہلے قسمیں اٹھائیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. اللہ نے اس سے پہلے قسمیں اٹھائی ہیں، تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، شہر مکہ کی. اور پھر بتایا اللہ نے کہ انسان کو اللہ نے بہترین تقویم کے ساتھ پیدا کیا. تیرا پیدا کرنا اتنا عظمت والا کام کہ رب رحمان کو یہ قسمیں اٹھانی ہیں، اور اللہ نے اٹھائی. بتانا تھا انسان کے پیدائش کے متعلق. قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، شہر مکہ کی. اور تو پڑا ہے جناب گھر میں سویا. ارے تجھ سے تو وہ بھینس اچھی، تجھ سے تو وہ گائے اچھی، تیرے سے تو وہ بے نمازی، تجھ سے تو وہ کتا اچھا جو مالک کا کھا کر ساری رات مالک کے دروازے پر پہرا دے. تو نے اپنے پیدا کرنے کا مقصد ہی کہاں پورا کیا؟ کیا اللہ نے سورت الزاریات کی آیت میں یہ فرمایا کہ میں نے تجھے دکان کے لیے پیدا کیا، گھر اور گپ شپ کے لیے پیدا کیا؟ الا لیعبدونی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تجھے پیدا کیا کہ تو میری عبادت کرے.
حالانکہ فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن تجھے اللہ نے اختیار دیا، فرشتوں کو اختیار کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں کو چونکہ چنانچہ کا اختیار نہیں ہے، فرشتوں کو آئیں بائیں کا اختیار نہیں ہے، تجھے تو اللہ نے اختیار دیا ہے، ہاں جی، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا چاہے تو نافرمان بن جائے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں اگر نافرمان بن کر، بے نمازی بن کر، نماز سے غفلت کر کے زندگی گزار دی، ہمیشہ کی جہنم۔ اس تھوڑی سی زندگی کے اندر سبحان اللہ، ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، ادھر کلمہ پڑا ادھر شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عمل تھوڑا اجر بڑا، او کما قال علیہ السلام۔ سبحان اللہ، ایک یہودی بچے کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، پیارے نبی نے اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، اس نے اپنے سرہانے کھڑے اپنے باپ یا چچا کو دیکھا، اس نے اشارہ کیا جو محمد کہتا ہے کہہ ڈال صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر ملک الموت نے روح نکال لی۔ تھوڑی سی دیر کے لیے عمل کر لیا، ہمیشہ کی کامیابی، اور تھوڑی سی زندگی کے اندر اگر نماز سے سستی اور غفلت کر لی، نعوذ باللہ، ہمیشہ کے لیے تجھے جہنم مل گئی۔ تو بھائی اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ دکان ہے، یہ گھر ہے، یہ کھانا ہے، کمانا ہے، ان کے بغیر گزارا ہے۔ کئی دن گھر میں چولہا نہ جلے، گزارا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، بخاری کے اندر، نبی کے گھر میں، پیغمبر کے گھر میں ہفتوں مہینوں چولہا نہیں جلتا، نہ پکانے کو دال ہے، نہ پکانے کو چنا ہے، ہیں جی، نہ جناب گوندنے کو مکئی کا آٹا ہے، نہ چاول ہے، نہ گندم ہے، نہ جو ہے، تو کھائے پیے بغیر گزارا چلتا ہے، سجدے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ تو بھائی ایک تو نماز پڑھنی ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ عورت نہیں ہو اور تم ہجڑا نہیں ہو تو پھر تمہارے اوپر فرض عین ہے کہ نماز مسجد میں آ کر پڑھو۔ گھر چھوڑنا پڑے گا، دکان کو چھوڑنا پڑے گا، مسجد آ کر نماز پڑھنا پڑے گی۔ جب نبینا کو اجازت نہیں ہے تو آنکھوں والوں کو کہاں اجازت ہوگی؟ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں نمازی بنائے، نماز کا شوق عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد پہنچیں، کہ ہم اذان دینے والے ہوں، تاکہ قیامت کے دن ہم بھی لمبی گردنوں والوں میں شامل ہوں، جیسے مؤذن کی ہوگی۔ اور مؤذن اذان دیتا ہے، جو جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی، وہ ذرہ وہ ایٹم مؤذن کے لیے خیر کا گواہ بن جائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔